مشہور جاسوسہ ماتا ہری جنہوں نے سزائے موت سے قبل آنکھوں پر پٹی بندھوانے سے انکار کیا۔ 15 اکتوبر 1917 کی صبح ایک سلیٹی رنگ کی فوجی گاڑی پیرس کی مرکزی جیل سے نکلی۔ اس پر ایک 41 سالہ ولندیزی خاتون سوار تھیں جنہوں نے ایک لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور ان کے سر پر چوڑا ہیٹ تھا۔ ایک عشرہ قبل اس خاتون نے یورپ کے دارالحکومتوں کو اپنے قدموں پر جھکا رکھا تھا۔ یہ وہ شعلہ جوالہ تھی جو رقص میں بے نظیر تھی اور ان کے چاہنے والوں میں وزیر، صنعتکار اور فوجی جنرل شامل تھے۔ لیکن پھر پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ان خاتون کا اب بھی خیال تھا کہ وہ یورپ بھر کی آنکھیں اپنے جلووں سے خیرہ کر سکتی ہے، لیکن اب اونچے ایوانوں میں بیٹھے مرد ان سے کچھ اور ہی چاہتے تھے۔ انہیں اب اس خاتون کا التفات نہیں بلکہ معلومات درکار تھیں۔ پیرس کی مرکزی جیل سے نکلنے والی یہ خاتون ماتا ہری تھیں اور انہیں اس دن موت کے گھاٹ اتارا جانا تھا۔ ان پہ الزام تھا کہ وہ جاسوسہ ہیں جو اتحادی افسروں کو لبھا کر ان سے راز حاصل کر کے جرمنی فوج کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اخبار مرچ مثالیں لگا کر خبریں چھاپتے تھے کہ ماتا ہری کی وجہ سے ہزاروں اتحادی فوجی مارے گئے ہیں، لیکن عدالت میں جو شواہد پیش کیے گئے ان سے کچھ اور کہانی ابھر کر سامنے آئی۔ وہ اصل میں ڈبل ایجنٹ تھیں اور انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ لگ بھگ 4 سال قبل فرانسیسی وزارت دفاع نے کچھ ایسی دستاویزات جاری کی تھیں جن سے دنیا کی تاریخ کی اس مشہور ترین جاسوسہ کے بارے میں نئے انکشافات ہوئے ہیں جو اس سے پہلے دنیا کی آنکھ سے اوجھل تھے۔ ان میں سے سن 1917 میں ماتا ہری سے ہونے والی پوچھ گچھ کی دستاویزات بھی شامل ہیں۔ ان میں کچھ کو نیدرلینڈ میں ماتا ہری کے آبائی شہر لیو وارڈن کے فرائز میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ ان دستاویزات میں میڈرڈ میں جرمنی کے فوجی اتاشی کی جانب سے برلن کو بھیجا گیا وہ تار بھی شامل ہے جو ماتا ہری کی گرفتاری کا باعث بنا۔ مارگریٹ زیلے 1876 میں پیدا ہوئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا معروف نام ماتا ہری انڈونیشیائی زبان سے آیا جس کا مطلب ہے دن کی آنکھ یعنی سورج۔ کم عمری میں شادی اور پھر شادی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد اس نے پیرس میں بطور رقاصہ زبردست شہرت بٹوئی۔ فرائز میوزیم کے منتظم ہائز گروئن ویگ کہتے ہیں گزشتہ صدی کی ابتدا میں یورپی دارالحکومتوں میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے جاسوسی کے بغیر بھی ماتا ہری کو آج یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی حد تک سٹریپ ٹیز رقص ایجاد کیا۔ ہمارے پاس ان کی تصاویر اور اخباروں کے تراشے موجود ہیں۔ وہ اپنے زمانے کی سیلیبریٹی تھیں۔ آج ماتا ہری کو صرف جاسوسی کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں کئی تاریخ دان ان کے دفاع میں سامنے آئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں اس لیے قربان کر دیا گیا کہ فرانسیسی حکومت کو جنگ میں پے در پہ ناکامیوں کا جواز پیدا کرنا تھا۔ نسوانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں کہ ماتا ہری کو اس لیے نشانہ بنانا بے حد آسان تھا کہ ان پر برے کردار کا الزام تھا جس کی وجہ سے انہیں بڑی سہولت سے فرانس کا دشمن قرار دے دیا گیا۔ نئی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ماتا ہری نے میڈرڈ میں جرمن ملٹری اتاشی آرنولڈ فان کالے سے تعلق استوار کیا۔ اس وقت وہ فرانسیسی خفیہ اداروں کے لیے کام کر رہی تھیں اور ان کا مقصد جرمن نیٹ ورکس کا سراغ لگانا تھا۔ تاہم فان کالے نے ایک تار جرمنی بھیجا جس نے ماتا ہری کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس تار میں H-21 نامی ایک جرمن جاسوس کا ذکر تھا۔ اس میں پتہ، بینک کی تفصیلات، حتیٰ کہ ماتا ہری کی خادمہ کا نام بھی درج تھا۔ فرانسیسی حکام کو یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ H-21 دراصل ماتا ہری ہیں۔ نمائش میں یہ تار بھی موجود ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس تار کا سرکاری ترجمہ موجود ہے اور یہیں سے سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ تار کوڈ ورڈز میں تھا، لیکن فرانسیسی بہت عرصہ پہلے جرمن کوڈ بوجھ چکے تھے۔ جرمنوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ فرانسیسی ان
کی خفیہ زبان جان گئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جرمنوں نے جان بوجھ کر وہ تار بھیجا تاکہ فرانسیسی اپنی ہی جاسوسا کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیں۔ لیکن ایک اور نظریہ بھی ہے، ریکارڈ میں صرف ترجمہ کیوں ہے، اصل تار کہاں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فرانسیسیوں نے خود ہی وہ تار گھڑ لیا ہو تاکہ ماتا ہری کو پکڑا جا سکے اور یوں ایک خطرناک جاسوس کو پکڑ کر اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹا جائے؟ چاہے یہ جرمنوں کا کام ہو یا فرانسیسیوں کا، دونوں صورتوں میں پھنسی ماتا ہری۔ دستاویزات میں ماتا ہری کا اعترافی بیان بھی شامل ہے۔ انہوں نے اپنے تفتیش کاروں کو بتایا کہ وہ واقعی جرمن جاسوسہ تھیں، تاہم یہ کام انہوں نے صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے کیا اور ان کی ہمدردیاں اتحادی فوج کے ساتھ تھیں۔ تاہم ان کی بات پر یقین نہیں کیا گیا۔ انہیں پیرس کے مشرقی مضافات میں واقع شیتو دے ونسین لایا گیا جہاں 12 سپاہی بندوقیں لیے ان کے منتظر تھے۔ بعض اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ ماتا ہری نے آنکھوں پر پٹی بندھوانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک ہاتھ ہلا کر اپنے وکیل کو خدا حافظ کہا۔ کمانڈر نے اپنی تلوار تیزی سے نیچے جھکائی، 12 رائفلوں کی صدا فضا میں گونجی اور ماتا ہری اپنے ہی قدموں پر گر پڑیں۔ ماتا ہری کی نعش قبول کرنے کوئی نہیں آیا۔ انہیں پیرس کے ایک میڈیکل کالج کے حوالے کر دیا گیا جہاں اسے طلباء کو علم الابدان سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ ان کا سر میوزیم آف اناٹومی میں محفوظ کر دیا گیا، تاہم 20 سال قبل یہ وہاں سے غائب ہو گیا کیونکہ اسے کسی نے چرا لیا تھا۔